السلام علیکم، کیسے ہیں؟ پاسٹ کلیئر کر دیا ہے اور اب پلوش اور خضر خان کے بھی کچھ سینس دیے ہیں تاکہ ان کی سٹوری بھی باقی کپلز کی طرح کچھ آگے بڑھیں۔ لائک کومنٹ ضرور کریں۔ اسیر نکاح قسط 82 تحریر گل۔ زرمینہ خان کی حالت کچھ دن کافی خراب رہی تھی۔ حیات خان نے بہت خیال رکھا تھا زرمینہ خان، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ جب اسے ملازمہ نے بتایا تھا اس کی بیٹی نے ہی صرف اس کو ہی حیات خان لے کر آیا تھا، تب اسے یاد آیا تھا، لیکن وہ حیات خان کو نہ بتا سکی کہ کہیں وہ پھر حویلی نہ چلا جائے اپنی اولاد کے لیے، لیکن دل کو ایک پل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ اکثر حیات خان اس کی بے چینی پر پوچھتا رہتا تھا کہ وہ پہلے کی طرح نہیں رہتی ہے، ہر وقت خاموش رہتی ہے۔ زرمینہ خان اکثر بہانہ کر دیتی تھی۔ حیات خان کو بتایا تھا کہ اس کی اولاد زندہ نہیں رہی تھی، جس پر وہ بہت اداس ہوا تھا، ناراض ہوا تھا، لیکن پھر بھی زرمینہ کی حالت دیکھ کر خاموش ہوا تھا۔ وہ آغا جان کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہاں امامہ تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ حیات خان زرمینہ خان کی بے چینی اور اداسی دیکھ کر اس کو خضر خان کے پاس پاکستان سے باہر لے گیا تھا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، اور ارسلان خان کی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن پاکستان سے باہر ہی۔ وہ بھی اب پاکستان زیادہ نہیں رہتا تھا۔ حویلی میں اس کے بعد زرمینہ خان کا ذکر نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ زرمینہ خان کا ذکر کرتا۔ وقت گزرتا رہا۔ آسیہ کا بیٹا 2 سال کا تھا جب وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر پھر سے حویلی آئی تھی۔ اب گاؤں والے پچھلی سب باتیں بھول چکے تھے، اس سب کو 10 سال گزر گئے تھے، اس لیے اب آغا جان کی بھی پھر سے وہی گاؤں والوں میں ویسے ہی رہنے لگی تھی۔ انا جان کبھی کبھی زرمینہ خان کو یاد کرتی تھی۔ اب رابیل کی زرمینہ خان کی چھوٹی بہن کی بھی شادی طے کر دی گئی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت سی تھی، خوبصورت معصوم سی تھی۔ زرمینہ خان کی وجہ سے آغا جان نے اس پر بہت سختی ہی رکھی تھی، کہیں نہیں جانے دیتے تھے، اور نہ ہی کوئی دوست بنانے کی اجازت تھی اس کو۔ وہ بھی بڑی ہو چکی تھی، اور تبھی جلال خاندادہ کی ہاں پھر سے اولاد ہونے والی تھی۔ رات کے وقت زرمینہ خان اور حیات خان زرغام خان کے ساتھ بیٹھے کھانے میں مصروف تھے جب حیات خان کے ملازم نے اسے خبر دی کہ حویلی سے کوئی اسے ملنے آیا ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی، 10 سال میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ حویلی سے کوئی خبر تھی۔ اسے لگا شاید امامہ کے بارے میں ہو، اس لیے وہ زرمینہ خان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کچھ دیر میں آنے کا بول کر اٹھا۔ زرمینہ خان زرغام کے ساتھ مصروف تھی۔ حیات خان کے بڑے سے مردان خانے میں وہ بیٹھا، سامنے ہی حویلی کا ایک ملازم تھا۔ جی خان جی، میر علی خانزادہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو بلوایا۔ مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آغا جان کو پتہ نہ چلے۔ حیات خان اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کب بلوایا ہے مجھے؟ وہ اپنے بھاری آواز میں بولا تھا۔ جی 2 دن بعد، وہ ویسے ہی سر جھکائے بولا تھا۔ حیات خان نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ جانا چاہتا تھا، وہ میر خانزادہ سے ملنا چاہتا تھا۔ جلال خانزادہ کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس وقت شام کا وقت تھا۔
وہ بالکل ٹھیک تھی، ملازمہ نے اسے کچھ کھانے کو دیا تھا اور تب سے ہی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اسے بے پناہ درد شروع ہوا تھا۔ ابھی اس کا 7واں ماہ تھا، لیکن اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے جلال خان زادہ اسے شہر لے کر جانے لگا۔ رابیل بھی ان کے ساتھ تھی۔ اپنی بیوی کی تکلیف پر جلدی میں وہ اپنے ساتھ گارڈز بھی زیادہ نہیں لے کر گئے تھے اور نکلا تھا۔ حیات خان زادہ اپنی گاڑی میں بیٹھا گاؤں ہی جا رہا تھا، کیونکہ میر علی خان زادہ نے اسے بلایا تھا۔ اس وقت ہی وہ گاڑی کی سیٹس کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے تھا جب ڈرائیور نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ کوئی لڑکی بھاگتی ہوئی بہت زخمی حالت میں اپنی گود میں چھوٹے سے وجود کو اٹھائے ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ حیات خان نے ڈرائیور سے کہا۔ خان وہ اتنا ہی بولا تھا کہ اس کی نظر بھی سامنے پڑی رابیل گاڑی کے پاس آئی۔ حیات خان گاڑی سے نکلا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ حیات خان نے پریشانی سے پوچھا۔ رابیل نے بمشکل اسی طرف اشارہ کیا اور گری۔ جلال خان زادہ جلدی میں اپنے گاؤں کے راستے کے بجائے جلدی جانے کے لیے غیر راستے سے نکلا تھا۔ گارڈ نے منع بھی کیا تھا، لیکن اس کو اس وقت صرف اپنی بیوی کی فکر تھی۔ وہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ ہاں، وہ پھر وہیں پر اس کی اور اس کے گارڈز کی گاڑی پر بری طرح فائرنگ کی گئی۔ 2 گولیاں اسے بھی لگی تھی، لیکن وہ بازو میں تھی۔ جلال خان زادہ کے گارڈز بھی شروع ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی اور رابیل کو گاڑی سے نکال کر اسی گاؤں کے ایک گھر میں بمشکل گئے تھے۔ گھر والوں نے جلال خان زادہ کی بیوی کو سنبھالا۔ کچھ ہی دیر میں باہر بھی خاموشی چھائی تھی۔ جلال خان زادہ کچھ دیر بعد باہر جانے لگا۔ رابیل خان اس کے بازو سے لپٹی ہوئی تھی۔ آدھا جان، مت جائیں نا باہر، آپ کو کوئی مار دیں گے۔ ابھی سب کچھ رک گیا ہے، تم پریشان مت ہو، تم اپنی بھابھی کے پاس ہی رہو۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہا تھا کہ باہر سے اس کے لیے ہی بلایا گیا تھا۔ اگر وہ باہر نہیں نکلے تو اس کے گھر والے بھی مارے جائیں گے۔ یہ سن کر اب گھر والے بھی پریشانی سے جلال خان زادہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ میری بہن اور بیوی کو صبح تاج محمد خان زادہ کی حویلی بھیج دینا، وہ کہتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ رابیل تڑپ کر اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا۔ جلال خان زادہ کے جانے کے بعد کچھ ہی دیر بعد گولیوں کی آواز پھر سے گونجی تھی۔ رابیل تڑپ کر روئی تھی۔ جلال خان زادہ کی بیوی تو یہ سن کر ہی بے جان ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ایک بڑی عورت نے چھوٹی سی بچی کو رابیل کی گود میں دیا اور اسے اپنے ساتھ وہاں سے نکالنے لگی۔ وہ بہت روتے ہوئے بولی، وہ اپنی بھابھی کو بنا نہیں جائے گی۔ تمہاری بھابھی نہیں جا سکتی ہے تمہارے ساتھ، اس لیے میں تمہیں اور اس بچی کو یہاں سے نکالنے لگی ہوں۔ شہر والے راستے پر تمہیں چھوڑ دوں گی، پھر تم وہاں کسی سے مدد لے لینا۔ اگر تم یہاں رہی ہم بھی مارے جائیں گے اور تم بھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ اسے وہاں سے نکال کر لے گئی تھی اور اب زخمی حالت میں حیات خان کے سامنے تھی۔ وہ جلال آدھا کو مار دیا ہے، رابیل اٹک اٹک کر بمشکل بولی تھی۔ حیات خان نے اس ننھے وجود کو اس کی گود سے لیا اور اپنے ساتھ لگایا، لیکن پریشان بہت ہوا تھا کہ میر خان زادہ نے اس سے بلایا تھا تو یہاں وہ کیسے مر گیا۔ رابیل کو وہ پہچان گیا تھا کہ وہ زرمینہ خان کی بہن ہے۔ یہ کون ہے؟ رابیل کچھ بولتی کہ وہ جو رابیل کے پیچھے آئے تھے حیات خان کو وہاں دیکھ کر ان پر بھی وائر کیے تھے۔ حیات خان کے گارڈز کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہ بس کچھ کو ہی زخمی کر گئے تھے اور رابیل کو بھی لگی تھی۔ حیات خان نے اپنی سیاہ چادر میں اس ننھے وجود کو چھپایا تھا اور وہاں سے نکلے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اس کو بھی یہاں ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔
آغا جان جب زمینوں سے واپس آئے رات کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میر شہر میں تھا، امامہ کے پاس سب بچے تھے۔ خان جی بہت دیر ہوئی ہے، جلال اپنی بیوی اور رابیل کے ساتھ شہر اسپتال کے لیے نکلے ہیں۔ آنا جان نے فکر مندی سے کہا، کیا مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ آغا جان کو معلوم ہی نہیں تھا، بس وہ جلدی میں تھا، بہو کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی۔ اچانک اس لیے آپ ذرا دیکھیں تو سب ٹھیک ہے نا؟ آنا جان نے پریشانی سے کہا۔ آغا جان واپس نکلے تھے، لیکن وہاں سے ان کو پتہ چلا تھا کہ سب ختم ہو گیا تھا، ان کے بیٹے کو مار دیا گیا تھا۔ یہ بات گاؤں میں پھیلی تو ایک کہرام مچا تھا۔ گاؤں میں آغا جان خود گئے تھے، جہاں جلال خانزادہ اور کچھ فاصلے پر اس کی بیوی اور رابیل کا بے جان وجود پڑا تھا۔ ان پر بھی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ میر علی خانزادہ بھی وہاں آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر آغا جان تڑپ گئے تھے۔ میں حیات خان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب تک میں خاموش تھا، لیکن اب میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، وہ تڑپتے ہوئے بولے تھے۔ آغا جان کو بمشکل وہاں سے ہٹا کر گاؤں لایا گیا۔ ساتھ والے گاؤں جتنے بھی تھے سب کو معلوم ہوا تھا۔ جمال خانزادہ بھی آیا تھا۔ داؤد خانزادہ اب پاکستان میں نہیں رہتا تھا، لیکن کچھ وقت بعد آتا ضرور تھا۔ وہ اب بھی آیا تھا۔ اس طرح ان کے غم میں وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ جو تعلقات ان کے خراب ہوئے تھے پھر سے ٹھیک ہونے لگے تھے۔ حیات خان زرمینہ خان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا، آپ کو آدا جان نے بلوایا تھا، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ حیات خان اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر لوں گا۔ زرمینہ خان نے اسے شرٹ سے تاما اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، اب آپ کبھی بھی کسی کے بلانے پر بھی وہاں نہیں جائیں گے، وعدہ کریں۔ زرمینہ خان ڈر گئی تھی۔ وہ اب حیات خان کو وہاں نہیں جانے دینا چاہتی تھی، لیکن حیات خان تو جانا چاہتا تھا۔ انہی دنوں ارسلان خان بھی وہیں تھا۔ اب حویلی میں آسیہ آتی رہتی تھی، اچھے سے سب سے بات کرتی تھی، لہجے کا غرور اب نہیں تھا۔ امامہ سے بھی اچھے سے بات کر لیتی تھی۔ 1 سال گزرا تھا جب حیات خان کی طرف سے ان کو پتہ چلا تھا کہ زرمینہ خان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ بھی نہیں رہی۔ اس بات پر آنا جان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، آغا جان کو بھی ہوئی تھی۔ امامہ بھی اکثر چھپ کر روتی تھی۔ فاریہ کے اتنے سالوں سے جب بھی امید سے ہوتی تھی جمال خانزادہ کی بیوی اس پر اتنے ظلم کرتی کہ وہ ختم ہو جاتے۔ جمال خانزادہ بالکل فاریہ سے اپنے خاندان کا کوئی وارث نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ داؤد خانزادہ کو صاف صاف کہہ چکا تھا کہ وہ بدلہ ہے تو وہی رہنے چاہیے، جس پر داؤد خانزادہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ فاریہ پہلے کی طرح نہیں تھی خوبصورت، اس کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جمال خانزادہ کے 2 بیٹے تھے۔ اب کی دفعہ فاریہ کے بیمار ہونے پر اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، اس لیے یہ اولاد اس کی بچ گئی تھی، لیکن جب پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے سب خاموش ہوئے تھے۔ داؤد خانزادہ کو فاریہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ واپس چلا گیا تھا، اس کو وہاں کی لڑکیوں کی عادت تھی۔ اب جب بھی آتا کچھ دن رہتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ فاریہ کے ہاں نوشین پیدا ہوئی تب وہ اور بھی بری لگنے لگی تھی سب کو، لیکن ہاں فاریہ خوش تھی، اسے کسی کی پرواہ کہاں تھی، وہ اب اپنی بیٹی کے ساتھ خوش تھی۔ آسیہ نفرت سے اس کو اور نوشین کے وجود کو برا بھلا کہتی تھی۔ بیٹا ہی پیدا ہی کرنا تھا تو بیٹا کر لیتی، لیکن نہیں، اپنی ہی طرح منحوسیت ہی پیدا کرنی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی، ہاں میں نے اس خاندان کا بیٹا نہیں پیدا کیا، ورنہ وہ بھی کسی کی زندگی برباد کرتا۔ فاریہ نے آہستہ سے نوشین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ آسیہ ہر دوسرے دن حویلی آتی تھی، لیکن میر علی جب بھی ہوتا کبھی اس کی طرف
دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ اور بھی امامہ سے محبت کا اظہار کرتا تھا۔ امامہ کے ہاں حیا ہونے والی تھی، اس لیے آسیہ اکثر اس کے پاس آتی تھی۔ سب کو لگا تھا وہ اب ٹھیک ہو گئی ہے۔ میر علی، جس کو پہلے اعتراض ہوتا تھا کہ وہ امامہ کے پاس نہ رہا کرے، لیکن امامہ نے ہی کہا تھا کہ آسیہ جب بھی آتی تھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے امامہ کو وہ اچھی لگتی تھی۔ آسیہ نے خود کو بہت بدل لیا تھا۔ وہ اکثر عالمگیر خانزادہ کو بھی اب لے کر آتی تھی۔ آغا جان نے حیات خان کو گاؤں بلایا تھا، جس پر زرمینہ خان نے انکار کیا تھا، لیکن حیات خان بھی آنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جلال خانزادہ کی موت کا ذمہ دار اس کو ہی ٹھہرایا گیا تھا۔ وہ یہ بھی سب کلیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ سب نہیں رہا تھا۔ اور پھر آغا جان نے ویسے ہی حیات خان کو بھی مار دیا تھا۔ وہیں پر گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ تاج محمد خانزادہ نے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے لیا تھا۔ حیات خان کو واپس وہیں بھجوا دیا تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ حیات خان کی موت کا سن کر زرمینہ خان تڑپ گئی تھی، نیم پاگل ہو گئی تھی۔ ذکیہ خان نے خضر اور زرغام خان کو پاکستان نہیں آنے دیا تھا۔ زرمینہ خان جو بیمار تھی، اس سب کی وجہ سے ذکیہ خان نے اس کی حالت دیکھ کر اس کا خیال رکھنا شروع کیا تھا۔ زرمینہ خان کا سر لگا تھا کسی چیز سے، جس کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہوتی چلی گئی تھی۔ امامہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میر علی نے اس کو حیات خان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنی خوشی میں تھی۔ اس دفعہ تمہیں بیٹی کی ضرورت ہے نا؟ آسیہ، جو امامہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہی تھی، وہ مسکرائی۔ ہاں، اور میر کو بھی، وہ شرماتے ہوئے بولی تھی۔ چہرے پر گلابیاں بکھری تھی، اس کے چہرے کی خوشیوں بھرے رنگ آسیہ بھی بہت اچھے سے دیکھ رہی تھی۔ دل میں حسد کی آگ جل رہی تھی اس کی، لیکن مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کی کلائی سے پکڑے اسے چلنے میں مدد دیتی سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ میر بہت محبت کرتا ہے تم سے، امامہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے۔ آسیہ نے اس کے گلابی چہرے کو دیکھ کر کہا۔ تم اس سے محبت کرتی ہو نا؟ امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ہے ہی اتنے اچھے کہ محبت ہو گئی، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تمہیں تمہارے بھائی کے بارے میں نہیں بتایا ہے نا اس نے؟ امامہ نے چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں بتایا ہے؟ آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے بھائی حیات خان کو آغا جان اور میر علی دونوں نے کب کا مار دیا ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ اتنا بولی اور خاموش ہوئی تھی۔ امامہ کا رنگ بدلا تھا، وجود کپ کپانے لگا تھا۔ نہیں، میرے لالا کو میر نہیں مار سکتے ہیں، وہ بمشکل آسیہ کا بازو سختی سے پکڑے اپنے لرزتے وجود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ سارا گاؤں جانتا ہے، دیکھا نہیں تم نے؟ انا جان تمہیں اب کسی گاؤں والے کے سامنے نہیں چھوڑتی ہے تاکہ تمہیں کوئی نہ بتا دے، آسیہ نے نظر اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا تھا۔ امامہ اب خاموشی سے آسیہ کو دیکھنے لگی۔ یہ بھی اس نے سچ کہا تھا تو کیا میر علی نے اس کے بھائی کو؟ وہ اتنا سوچ کر بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے آس پاس کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ آسیہ، مجھے نیچے جانا ہے، امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ آسیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں بیچتی ہوں نا تمہیں نیچے۔ امامہ کا وجود لرزنے لگا تھا، چہرے پر پسینہ آیا تھا، اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ یہ آسیہ بھی دیکھ رہی تھی، وہ اس کی حالت سے خوش ہو رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے اور تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین کر اپنے نصیب میں لکھوائی ہیں نہ تو امامہ خان، میں آسیہ خان ہوں، اپنی چیز کسی کے لیے کبھی نہیں چھوڑتی ہوں۔
تو میر علی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ سالوں انتظار کیا تھا اس کے لیے۔ تمہارا بھائی تو ختم ہو گیا، لیکن اب تم ابھی رہتی ہو، اس لیے تمہیں بھی سکون ملنا چاہیے نا۔ چلو تمہیں میں دیتی ہوں، تمہارے لیے اب مرنا اچھا ہے، ضرورت نہیں اب تمہاری، اور بیٹی وہ میں میر علی کو دے دوں گی۔ سب تم کیوں کرو، کچھ میں بھی تو کروں گی نا۔ آسیہ نے نفرت سے کہا اور اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا تھا۔ ایک چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ امامہ کو تو نہیں لیکن حیا کو بچا لیا گیا تھا۔ میر علی غمزدہ تھا بہت۔ فارس اور ضمیر بھی ماں کے لیے بہت روتے۔ حیا ایک ماں کی تھی، وہ بھی آسیہ ہی سنبھال رہی تھی، کبھی کبھی رات کو بھی وہیں رک جاتی تھی۔ حیا کے لیے یہ سب کچھ دیکھ کر آغا جان نے میر علی کو بمشکل منایا تھا آسیہ سے نکاح کے لیے۔ آسیہ کا نکاح ہوا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اب حویلی آ چکی تھی، لیکن میر علی ہمیشہ اپنے بچوں میں ہی مصروف رہتا تھا۔ جب بھی حویلی میں رہتا، حیا کو اور باقی بچوں کو خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ یہ آسیہ سے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ حیا 6 ماہ کی ہوئی تھی جب آسیہ نے خود ہی میر علی سے بات کرنے کا سوچا، اور تب میر علی نے اس شرط پر اسے اپنایا تھا کہ وہ اس سے کوئی اولاد نہیں چاہتا تھا۔ میر علی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو ہمیشہ پیار دے گی، اس کا خیال اپنی جان سے بھی زیادہ رکھے گی، تو وہ بھی اسے اپنائے گا، لیکن اولاد کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ وہ عالمگیر کو بھی اپنے بچوں کی طرح پیار دے گا، اور یہ بات آسیہ کو اور بھی نفرت کرنے پر مجبور کر گئی تھی میر علی کی اولاد سے۔ لیکن وہ اس کو اور اس کی قربت کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ماما کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے وہ راضی ہو گئی تھی، لیکن دل میں ایک نفرت کا جہاں تھا، خاص کر حیا کے لیے۔ میر کا زیادہ تر وقت حیا کے وجود کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اس لیے آسیہ نے وقت کے ساتھ ساتھ حیا کو بالکل میر علی سے دور کر دیا تھا۔ اور فارس ازمیر کو چھوٹی عمر سے ہی پاکستان سے باہر بھیج دیا تھا، اور اب اپنا سارا غصہ وہ حیا پر نکلنے لگی تھی۔ میر علی ہر ماہ پاکستان سے باہر جاتا تھا۔ حویلی میں شاہزین اور شاہ نواز خانزادہ ہی جلدی آتے تھے، اور شاہزین کو حیا کی بہت فکر رہتی تھی۔ وہ بھی میر علی کی طرح ہی حیا ہی کرتا تھا جب بھی وہ حویلی میں ہوتا تھا۔ یہ بھی آسیہ کو بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ شاہزین خانزادہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ نوشین 5 سال کی تھی جب فاریہ اپنے ماموں کے گھر شادی کے بعد پہلی دفعہ آئی تھی۔ وہ بھی جمال خانزادہ کی منت کی تھی بہت۔ اس نے فاریہ کی حالت بہت خراب رہتی تھی، علاج کوئی کرنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ فاریہ نے ماموں کے گھر آتے ہی سب سے پہلے میر علی سے رابطہ کیا تھا۔ میر علی بھی اس کی بلانے پر آیا تھا۔ میر علی فاریہ کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا تھا۔ ادا میرا کوئی نہیں ہے، اب میری یہ حالت اس لیے ہے کہ زرمینہ کا نکاح میں میرا ہاتھ تھا، فاریہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ میر علی نے گہری سانس لی۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہارا علاج ابھی، اور وہ اتنا ہی بولا تھا کہ فاریہ نے کہا مجھے آپ کی صرف اتنی مدد چاہیے کہ میرے بعد میری بیٹی کو آپ اپنی حویلی لے جانا، ورنہ جمال خانزادہ میری بیٹی پر بھی کوئی ظلم کریں گے۔ وہ ہاتھ جوڑے میر علی سے التجا کر رہی تھی۔ میر علی تو پہلے ہی امامہ کی وجہ سے بے سکون رہتا تھا، اس لیے وہ حیا کے ساتھ نوشین کے لیے مان گیا تھا۔ فاریہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ نوشین کو لے جائے گا، اور پھر وہ واپس چلی گئی تھی۔ فاریہ کی موت کے بعد میر علی نے نوشین کو حویلی لے آیا تھا۔ آسیہ نے بہت شور کیا، لیکن میر علی نے ایک بھی نہیں سنی۔
اس کی اور نوشین حویلی میں ہی رہنے لگی۔ 10 جماعتیں وہ شہر سے پڑھی تھی، حیا اور نوشین۔ خضر خان گھر آیا تو زرمینہ خان تیار تھی، ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی۔ ان کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ خضر خان نے پلوشی کو سیاہ فراک پہنے، چادر اچھے سے دیے، ملازمہ کو سمجھا رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تھا، پلوشی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، اموریں تیار ہیں۔ خضر خان کو سلام تک نہیں کیا تھا پہلے کی طرح۔ تبھی خضر خان نے کیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خضر خان نے گھور کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں کاجل لگائے، بال کھلے ہونے کی وجہ سے چادر بار بار اس کے سر سے پھسل رہی تھی۔ وہ بھی تیار تھی۔ زرمینہ نے کہا، پلوشی بچے ہم بھی وہی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا۔ خضر کی وجہ سے وہ فضیلت کا نام نہیں لے پائی۔ جی مورے، پلوشی نے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ خضر خان کی نظر اس کے ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیوں کی طرف گئی تھی، اور شاید یہ بھی پہلی دفعہ اس نے پہنے تھے۔ کانچ کی سرخ چوڑیاں جو اس کی سفید خوبصورت کلائیوں میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ زرمینہ خان کی بات پر وہ بولا، کہاں جا رہی ہے یہ؟ خضر خان نے ایک نظر اس کی پوری تیاری کو دیکھ کر کہا، وہ ذکیہ آپا کے پوتے کا حقیقہ ہے، اس لیے پلوشی ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی۔ تم مجھے بھی پھر چھوڑ دینا، تمہارے پاس تو وقت نہیں ہوگا، اس لیے جلدی کرو۔ خضر خان کو اس کا اتنا تیار ہو کر جانا، وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ، اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود لے جاؤں گا آپ دونوں کو، وہ کہتا ہوا زرمینہ خان کو باہر کی طرف لے گیا۔ پلوشی نے اس کی پشت کو دیکھا اور پھر اپنے نم بالوں کو بنانے کے لیے کمرے کی طرف گئی تھی۔ وہ اپنی باقی کی تیاری مکمل کرتے ہوئے ایک نظر خود کو دیکھا۔ وہ نکاح کے بعد پہلی دفعہ بہت وقت لگا کر تیار ہوئی تھی۔ وہ اپنی گلابی لبوں پر گلوز لگا رہی تھی۔ فضیلت اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آپیہ، مجھے لگتا ہے آپ کو آج گلوز نہیں لگانی چاہیے، وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں پر ٹکائے پلوشی کو دیکھ کر بولی تھی۔ کیوں؟ پلوشی نے مرر سے ہی اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج پہلی دفعہ تو آپ لالا کے ساتھ جانے والی ہیں، وہ بھی کسی فنکشن میں، اس لیے مجھے لگتا ہے کچھ تیز رنگ لگائے نا۔ میں تمہارے لالا کے لیے تیار نہیں ہوئی ہوں، مجبوری ہے تیار ہونے کی بھی، کیونکہ ذکیہ پھپھو کے نہ ختم ہونے والے طعنے شروع ہو جائیں گے، پلوشی نے آہستہ سے کہا۔ ارے آپیہ، وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے تو پھر اچھے سے تیار تو ہو جائیں، اتنا کہ وہ نظر نہ ہٹا سکے۔ پلوشی نے رخ موڑ کر اپنی پرس میں اپنا شیفون کا دوپٹہ رکھا اور اپنے فون اور کچھ ضرورت کی چیزیں تمہارے لالا پتھر ہیں، ان کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ مسروف سے انداز میں بولی تھی۔ موڈ اس کا بہت خراب تھا۔ تبھی فضیلت مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ آپیہ، چلیں نیوڈ میرون لپسٹک لگائیں نا، کچھ چینج کریں، اب آپ کسی کی بیوی بھی ہیں۔ پلوشی نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ فضیلت، میرا موڈ بہت خراب ہے، اس لیے تنگ مت کرو۔ ارے آپیہ، اپنا موڈ خراب کرنے سے کیا ہوتا ہے، ذرا ان کا موڈ بھی تو خراب کرنا چاہیے نا۔ اور میں اچھے سے جانتی ہوں ان کا بھی موڈ خراب ہوگا۔ پلوشی کے بہت کہنے پر بھی فضیلت نے اس کو مجبور کر دیا تھا۔ ہنا بے چین تھی خضر خان کو دیکھ کر۔ داؤد خان زادہ کے آنے پر وہ ان کے سامنے تھی۔ انکل، مجھے نہیں لگتا کہ خضر خان اب ہمیں خلیفہ خان کے ساتھ کام کرنے دے گا، آپ جانتے ہیں نا خضر خان کو، وہ اب بھی بہت غصے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ داؤد خان زادہ ہاتھ میں سگریٹ لیے کرسی سے ٹیک لگائے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ ہنا خان کی بات پر وہ بھی کچھ فکر مند ہوا تھا۔ خضر خان اور خلیفہ خان کا ایک ساتھ کام کرنا نہیں بنتا ہے، اور جتنی جلدی ہو خلیفہ خان سے ساری ڈیٹیل لینی ہے تم نے۔
مجھے وہ لڑکی بھی اور نوشین دونوں چاہیے۔ تمہارے باپ کو کم پیسہ نہیں دیا تھا میں نے کہ تم مجھے آ کر یہ سب بتاؤ۔ جو کرنا ہو جلدی کرو اور خضر خان کو بھی خلیفہ خان سے دور رکھو، داؤد خانزادہ نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ حنا اب کچھ پریشان ہوئی تھی۔ داؤد خانزادہ کے لہجے سے جی انکل، میں کوشش کرتی ہوں، حنا نے جلدی سے کہا۔ کوشش نہیں، مجھے کام پورا کر کے دو۔ اگر میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا تو بھوکے مرو گے تم لوگ۔ یہ جو اتنا نام ہے اس کا میری وجہ سے ہے، اس لیے اب جاؤ اور جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ جی انکل، وہ شاہ نواز خانزادہ کا کیا کرنا ہے؟ اس کے تو اچھے تعلقات ہیں خلیفہ خان کے ساتھ۔ حنا نے اس کی توجہ شاہ نواز خانزادہ کی طرف کی۔ اس کو میں دیکھ لوں گا، داؤد خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا۔ حنا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور خضر خان کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ اس سے کیسے بات کریں۔ خضر خان واپس آیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر بولا، پلوشے کو بلاؤ نیچے 5 منٹ میں۔ جی، وہ کہتی پلوشے کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ خضر خان کمرے میں آیا۔ زرمینہ خان کو وہ پہلے ہی ذکیہ خان کے گھر چھوڑ کر آیا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ پلوشے بھی آئے۔ وہ اب خضر خان کی بیوی ہے تو اس کو ہر کسی کے ساتھ ہی ملنا چاہیے، جس پر خضر خان خاموش رہا، اور اب وہ سیاہ شلوار قمیض میں اچھے سے بالوں کو سیٹ کیے اپنی گھڑی پہنتے ہوئے کندھوں پر شال لیتا ہوا باہر آیا تھا۔ ذکیہ خان کے گھر جانا تھا، اس نے تو اچھے سے تیار ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو پلوشے نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے ملازمہ کو دیکھ کر کہا، پلوشے کہاں ہیں؟ لہجہ سخت تھا۔ وہ بڑے خان، انہوں نے کہا ہے کہ مورے جا چکی ہے تو ان کو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آئی ہے۔ خضر خان کو غصہ آیا تھا۔ اگر نہیں جانا تھا تو پہلے ہی بتا دیتی، وہ بھی گھر اس کے لیے نہیں آتا، لیکن آج تو اس کے دماغ ہی اپنی جگہ پر نہیں لگ رہا تھا۔ اسے کہو 2 منٹ میں نیچے آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں، اور اگر وہ نہیں آئی تو میں آ جاؤں گا۔ وہ پھر ناگواری سے بولا۔ اسے زرمینہ خان کی فکر بھی تھی، اور پتہ نہیں کیوں دل پلوشے کو ہی زرمینہ خان کے پاس دیکھ کر مطمئن رہتا تھا۔ پلوشے کو جب ملازمہ نے بتایا کہ زرمینہ خان نہیں آئی، اس نے زرمینہ خان کی ملازمہ کو فون کیا تو اس نے بتایا کہ خضر خان ان کو ذکیہ خان کے گھر چھوڑ گیا ہے اور اب آپ کو لانے گیا ہے۔ پلوشے نے خضر خان کے ساتھ جانا تھا، اکیلے جانا تھا، اس لیے اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور اپنی مہرون چادر اتار کر واپس سے طے کی، اور ابھی وہ اپنی چوڑیاں ہی اتار دی کہ ملازمہ ہانپتی ہوئی اندر آئی تھی۔ پلوشے بی بی، وہ خان نے آپ کو پھر بھی بلایا ہے، وہ غصے میں ہے۔ ملازمہ کی بات پر وہ گہری سانس لے کر بولی، ہمیشہ ہی غصے میں ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خضر خان کچھ دیر اور کھڑا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پلوشے خضر خان نے اسے پکارا۔ پلوشے جو واپس سے چادر اوڑھ رہی تھی، اس کے تیز آواز پر جلدی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیوں کی طرف آئی تھی۔ خضر خان نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تھا، لیکن اس کی تیاری، خاص کر اس کے لبوں پر نیوڈ مہرون رنگ دیکھ کر کچھ پل اسٹل ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور آج پہلی دفعہ اس کی تیاری سے چونکا تھا، لیکن وہ جلدی ہی اپنے حواسوں میں واپس آیا تھا۔ پلوشے اپنا پرس پکڑے آئی تھی۔ تمہیں اگر یہ ڈرامے ہی کرنے تھے تو پہلے ہی بتا دیتی کہ نہیں جانا تمہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اپنی کیفیت پر کچھ غصہ ہوا تھا، اس لیے اسے اسی پر نکالا۔ پلوشے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور جلدی سے نقاب کیا وہ لمبے لمبے قدم لیتا ہوا باہر نکلا۔
پلوشے بھی اس کے پیچھے نہیں نکلی تھی۔ خضر خان کے پیچھے پلوشے کو دیکھ کر ڈرائیور گاڑی سے نکلا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر پلوشے اس کے ساتھ جائے گی تو وہ گاڑی خود ڈرائیو کرے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا کہ پلوشے کو پچھلی سیٹ کی طرف جاتے دیکھ کر بولا، میرے ساتھ بیٹھو۔ پلوشے ایک دم رک کر حیرت سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ جلدی کرو، وہ اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کر پھر بولا اور خود بیٹھ گیا تھا۔ پلوشے بھی اس کی تیسری طرف آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ پہلی دفعہ پلوشے خضر خان کے مقابل بیٹھی تھی۔ خضر خان نے بیٹھتے ہوئے اپنا فون کنیکٹ کیا تھا کہ اگر کوئی کال ہوگی تو وہ آرام سے سن سکے گا۔ پلوشے نقاب کیے ہوئی تھی۔ وہ گاڑی باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، کس لیے اب چہرہ چھپا رہی ہو ہاں؟ خضر خان نے اس کو دیکھ کر ناگواری سے کہا۔ پلوشے جو خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی چونک کر رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلوشے کے دیکھنے پر خضر خان نے بھی اپنی شہد رنگ آنکھیں اس پر گاڑی۔ اب پلوشے نے نقاب ہٹایا اور نظریں واپس باہر کی طرف موڑی تھی۔ اس کے پرس میں فون پر کال آنے لگی تھی۔ پلوشے نے فون بیگ سے نکال کر دیکھا، زرمینہ خان کی ملازمہ کا تھا۔ وہ فون پک کرتے ہوئے بات کرنے لگی۔ خضر خان کی نظر بار بار اس پر ہی جا رہی تھی، اس کے لبوں پر ٹک سی جاتی، اس کے ہاتھوں کی بھری کلائیوں پر جاتی۔ پلوشے نے فون بند کیا اور واپس فون رکھتے ہوئے بولی، مورے انتظار کر رہی ہے۔ خضر خان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ اتنی تیاری کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ پلوشے نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ مورے نے کہا تھا آپ کی بیوی ہوں تو اس لحاظ سے ہی تیاری کروں کیونکہ اب یہ بھی آپ کو برا لگ رہا ہے۔ خضر خان نے بھی اسے گھورا تھا۔ ہاں برا لگ رہا ہے۔ کیوں اتنا تیز رنگ لگایا ہے؟ اس لیے کہ سب کی نظر تم پر ہی اٹھے ہاں؟ وہ بالآخر بول پڑا۔ بار بار اس کی طرف دھیان جا رہا تھا۔ پلوشے نے کہا، مجھے پسند تھا تو لگا لیا ہے۔ اب بیوہ نہیں ہوں نا، اس لیے آپ کو اپنی من پسند لڑکیوں کو اسی طرح دیکھنے کی عادت ہے، لیکن اگر میں نے لگا لیا تو برا لگ رہا ہے۔ پلوشے کو جو غصہ تھا وہ زبان پر آیا تھا۔ خضر خان نے گاڑی سائیڈ پر روکی تھی۔ اس کے پیچھے اس کی گارڈ کی گاڑی بھی رکی تھی۔ کون سی لڑکیاں؟ بتانا پسند کرو گی؟ خضر خان نے رخ اس کی طرف کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ وہ اس کا بار بار رخ موڑنا اور جواب دینے پر تپ گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں پچھلی گاڑی میں چلی جاؤں گی، پلوشے نے جلدی سے کہا۔ وہ جاتی کہ خضر خان نے غصے اور حیرت سے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی اپنے سخت گرفت میں لی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس کو فون آیا تھا۔ خضر خان نے اسکرین پر ہاتھ مارتے ہوئے فون پک کیا تھا۔ خضر خان، ایک نسوانی آواز پلوشے اور خضر خان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ خضر خان نے چونک کر نمبر کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں بنا نمبر دیکھے فون پک کر چکا تھا۔ میں حنا افتخار ہوں۔ اس کا نام بتانے پر خضر خان نے بے اختیار پلوشے کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خضر خان، مجھے تم سے بات کرنی تھی اس لیے فون کیا، لیکن مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تم نے پہلی ہی بیل پر میری کال ریسیو کی، حنا مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز پر پلوشے نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ خضر، میں جانتی تھی کہ تم اب بھی مجھ سے بات کر لو گے۔ آج کی ملاقات کے بعد سے بھی میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی وہ کچھ بھی اور کہتی کہ خضر خان نے غصے سے کہا، تمہیں جو بھی بات کرنی ہے میرے مینیجر سے کرو۔ تمہارے مینیجر سے نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ تمہارا مینیجر نہیں تھا، تم تھے۔ وہ بھی اب جلدی سے اپنی بات کرنا چاہتی تھی اس لیے بولی، لیکن خضر خان نے فون بند کر دیا تھا۔ پلوشے اس کو ہی دیکھتے ہوئے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے بولی، کون سی لڑکی کا پوچھا آپ نے؟ ہے نا، تو یہ لڑکی آپ آرام سے بات کریں اور مجھے چھوڑیں، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ خضر خان کو اندازہ نہیں تھا کہ حنا اسے فون بھی کرے گی۔
وہ لب پینجے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلوش معروف کی پوسٹ دیکھ چکی تھی جس میں خضر خان، خلیفہ خان اور حنا خان کی میٹنگ کی پک تھی، اور تب سے ہی اس کا موڈ خراب تھا۔ خضر خان نے خاموشی سے گاڑی واپس سٹارٹ کی تھی، لیکن پلوشے کی کلائی اب بھی اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے ہوئے تھا۔ ذکیہ خان کے گھر زنان خانے کی پورچ میں گاڑی روکتے ہوئے اس نے پلوشے کو دیکھا تھا۔ ہماری میٹنگ تھی بس۔ پتہ نہیں خضر خان نے کیوں وضاحت دی تھی۔ وہ پرواہ بھی نہیں کرتا تھا کسی کی، لیکن ابھی اس کو وضاحت دے گیا۔ چھوڑے مجھے، پلوشہ نے بھاری آواز میں کہا۔ خضر خان کا دل نہیں کیا اس کو ایسے بنا بات کیے ہی چھوڑنے کی۔ وہ بالکل اس کی طرف مڑا اور اسے کلائی سے جھٹکا دیا اور اپنے قریب کیا۔ پلوشے، صرف میٹنگ تھی ہماری اور کچھ نہیں تھا، سمجھ گئی نا؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا پھر سے بولا تھا۔ ہاں، لہجہ سخت تھا اب بھی۔ پلوشے نے اس سے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، چھوڑے مجھے، مورے انتظار کر رہی ہیں اندر، آپ کا جو مرضی کریں۔ خضر خان نے اس کو پھر بھی چھوڑنے کی رٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں، میں کب تم سے محبت کرتا ہوں کہ تم مجھے یہ نخرے دکھا رہی ہو؟ میں کسی کی مرضی نہیں کرتا، اپنی ہی مرضی کرتا ہوں۔ اب بھی کروں گا، سہن کر سکتی ہو تو کر لو، اور بار بار چھوڑنے کا بول رہی ہو؟ ہاں۔ پلوشے نے گھبراتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے، اور اگر میں بول رہا ہوں کہ میٹنگ تھی تو تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر جھکا۔ وہ جو بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا یا تنگ کر رہا تھا۔ پلوشے کے اس کی ہاتھ کی گرفت میں سختی سے جکڑے۔ پلوشے کے نازک خضر خان پر اس کی مزاحمت اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ شدت سے وہ گہری سانس لینے لگی۔ یہ تھی میری مرضی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ پلوشے بری طرح سسکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیاں کچھ ٹوٹ کر خضر خان کے ہاتھ کو بھی اور پلوشے کی کلائی کو بھی زخمی کر چکی تھی۔ میرے ہاتھ، پلوشے نے آہستہ سے کہا۔ خضر خان کو بھی کچھ چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اب اس نے پلوشے سے دور ہوتے اس کی کلائی چھوڑی۔ دونوں ہاتھ کی چوڑیاں کچھ ٹوٹ کر وہیں بکھری تھی۔ اس کی کلائی سے خون کی بوندیں نکلی تھی۔ وہ سسکی۔ خضر خان نے اس کی کلائی پر سامنے پڑے ٹشو نکال کر رکھے۔ خود کر لوں گی، وہ کہتے ہوئے جانے لگی تھی، لیکن اس کی حالت وہ خراب کر چکا تھا۔ آرام سے بیٹھی رہو، اپنا چہرہ ٹھیک کرو اور پھر جاؤ۔ اس کا اشارہ اس کی لبوں کی طرف تھا، جہاں اب ہلکی سی شبہ ہی باقی تھی لپسٹک کی۔ پلوشے نے غصے سے کہا، نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ کو سکون مل گیا ہوگا اب۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی، تم نے کہا تھا کہ مجھے باقی لڑکیاں ہی ایسے اچھی لگتی ہیں، تو بتانا بھی تھا نا کہ کون سی لڑکی اور کیسے ہونی چاہیے۔ ٹھیک کرو حلیہ، ورنہ پھر مجھے اس سے بھی زیادہ سخت پاؤ گی۔ خضر خان نے غصے سے کہا اور اس کی کلائی پر کچھ ٹشو رکھنے کے بعد اس کی کلائی چھوڑ دی۔ پلوشے نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور جلدی سے گاڑی سے نکلی تھی۔ خضر خان وہیں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ داخلی دروازے سے اندر گئی تھی۔ خضر خان کی نظر اپنے ہاتھ کی سفید کلائی پر لگے کٹ پر پڑی تھی کی طرف گئی تھی، جہاں سے خون کی بوندیں نمودار ہوئی تھی، اور پھر اس کی ٹوٹی بکھری چوڑیوں کی طرف دیکھا تھا۔